نمرود کی داستان تاریخ کے ان صفحات میں رقم ہے جو انسان کی سرکشی تکبر اور خدائی کے جھوٹے دعوے کی بدترین مثال بن کر ہمیشہ کے لیے عبرت بن چکی ہے۔ وہ بادشاہ جو خود کو سب کچھ سمجھتا تھا، جو زمین پر اپنی خدائی قائم کرنے نکلا، آخرکار خاک میں ملا دیا گیا۔ نمرود کی زندگی کی کہانی ظلم، غرور، سرکشی اور پھر زوال سے عبارت ہے۔ نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل ایک عظیم الشان سلطنت تھی جہاں اونچے مینار، مضبوط قلعے، سرسبز باغات اور نہریں تھیں۔ یہاں کے لوگ علم، نجوم، فلکیات اور تعمیرات میں ماہر تھے۔ نمرود اسی بابل کی سلطنت کا سب سے طاقتور حکمران بنا۔ اسے اپنی دولت، اپنی فوج، اپنی سلطنت اور اپنے عروج پر اس قدر غرور ہوا کہ وہ خود کو خدا سمجھنے لگا۔ اس نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اس کی عبادت کریں، اس کے آگے جھکیں، اس کے حکم کو آسمانی حکم مانیں۔ نمرود کے دربار میں ہزاروں سپاہی، جادوگر، نجومی اور مشیر موجود ہوتے تھے جو اس کی ہر بات پر لبیک کہتے تھے۔ نمرود نے اپنے محل میں سونے اور چاندی کی چمک بکھیر دی تھی۔ وہ عوام پر ٹیکس لگاتا، غریبوں کو غلام بناتا، بچوں کو ماں باپ سے چھین لیتا اور ان کی زندگیوں کو اپنا کھلونا بنائے رکھتا۔ نمرود کے زمانے میں زمین پر شرک کا بول بالا تھا۔ لوگ ستاروں، سورج، چاند، آگ اور بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ نمرود ان سب کی عبادت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا۔ وہ بتوں کے بڑے بڑے مندر بنواتا، ان میں اپنے مجسمے بھی رکھواتا اور لوگوں کو سکھایا جاتا کہ نمرود ہی سب سے بڑا طاقتور ہے۔ ایسے وقت میں ایک بچہ پیدا ہوا جو بعد میں اللہ کے ایک جلیل القدر نبی بنا۔ وہ بچپن ہی سے مختلف تھا۔ وہ ستاروں کی پرستش کو نہیں مانتا تھا، وہ بتوں کو حقیر سمجھتا تھا۔ وہ سوال کرتا تھا کہ یہ بے جان چیزیں کس طرح کسی کا بھلا کر سکتی ہے۔ جب وہ جوان ہوا تو اس نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دینا شروع کی۔ اس نے لوگوں کو شرک سے روکا، توحید کی طرف بلایا اور نمرود کی جھوٹی خدائی کو چیلنج کیا۔ نمرود کو جب معلوم ہوا کہ ایک نوجوان اس کی خدائی کے خلاف بول رہا ہے، لوگوں کو اس کے خلاف اکسا رہا ہے، تو اس نے اس نبی کو اپنے دربار میں بلایا۔ دربار سجا، بادشاہ اپنے تخت پر بیٹھا، ارد گرد درباری، وزیر، جادوگر اور عوام موجود تھے۔ نمرود نے اس نبی سے پوچھا کہ تو کس کی عبادت کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جو آسمان و زمین کا خالق ہے۔ نمرود نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس نے 2 قیدی منگوائے، ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا، اور کہا، دیکھو میں نے ایک کو مار دیا اور دوسرے کو زندہ چھوڑ دیا۔ نمرود سمجھ رہا تھا کہ اس نے دلیل دے دی، مگر نبی نے کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ سن کر نمرود کی زبان گم ہو گئی۔ وہ لاجواب ہو گیا، مگر غرور آسانی سے شکست تسلیم نہیں کرتا۔ نمرود نے نبی کو دھمکی دی، اسے شہر سے نکالنے کی کوشش کی اور اس پر سختیاں کیں۔ اس نے اپنے جادوگروں اور سپاہیوں سے کہا کہ وہ اس نبی کو ڈرا دھمکا کر خاموش کر دیں، مگر نبی نہ جھکا، نہ بکا اور نہ ہی خوفزدہ ہوا۔ اس نے اپنی قوم کو حق کی دعوت دی، انہیں توحید کی راہ دکھائی اور صبر کے ساتھ کام لیتا رہا۔ نمرود نے جب دیکھا کہ اس نبی کو مارنا آسان نہیں تو اس نے ایک چال چلی۔ اس نے کہا کہ ہم ایک بہت بڑا آگ کا الاؤ تیار کریں گے اور اس نبی کو اس میں پھینک دیں گے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ جو ہمارے خلاف بولے گا اس کا انجام یہی ہوگا۔ دنوں تک درختوں کو کاٹا گیا، لکڑیاں جمع کی گئیں اور ایسا آگ کا الاؤ تیار کیا گیا جس کی تپش میلوں دور سے محسوس ہوتی تھی۔ نمرود نے اپنی فوج کے ساتھ اس نبی کو باندھا، ایک منجنیق تیار کی گئی اور نبی کو آگ میں پھینکنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ اس وقت ہر شخص کا دل دھڑک رہا تھا۔ آگ دہک رہی تھی، شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور نمرود فخر سے ہنس رہا تھا کہ اب وہ اپنی جھوٹی خدائی کو ثابت کرے گا۔ مگر ہوا وہی جو رب چاہتا ہے۔ نبی کو جب آگ میں پھینکا گیا تو معجزہ رونما ہوا۔ وہ آگ جو سب کو جلا دیتی تھی اس نبی کے لیے ٹھنڈی ہو گئی۔ وہ نبی آگ میں نہ جلے، نہ انہیں کوئی نقصان ہوا، بلکہ وہ اس میں ایسے رہے جیسے باغ میں بیٹھے ہوں۔ نمرود یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کے جادوگر، درباری اور سپاہی سب خاموش ہو گئے۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس کے بعد نمرود کی سلطنت زوال کا شکار ہونے لگی۔ اس کی رعایا میں بغاوتیں ہونے لگیں، اس کے قلعے گرنے لگے، اس کے خزانے لوٹے جانے لگے۔ نمرود نے اپنی سلطنت بچانے کے لیے کوششیں کیں مگر وہ وقت جا چکا تھا۔
جب اللہ کسی کو گرا دیتا ہے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں اٹھا سکتی۔ کہا جاتا ہے کہ نمرود نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ آسمان پر حملہ کرنے کی کوشش بھی کی۔ اس نے ایک اونچا برج بنوایا یا پرندوں سے باندھی ہوئی ایک اڑنے والی سواری بنائی تاکہ آسمان پر جا کر خدا کو چیلنج کرے، مگر وہ سب کوششیں ناکام ہوئیں۔ نمرود کا غرور اس قدر بڑھ چکا تھا کہ وہ یہ سوچتا تھا کہ وہ آسمان کو فتح کر لے گا۔ آخرکار اللہ نے اس کے لیے ایک معمولی سا عذاب مقرر کیا۔ ایک چھوٹے سے مچھر کو بھیجا گیا۔ وہ مچھر نمرود کی ناک میں داخل ہوا اور اس کے دماغ میں جا بیٹھا۔ نمرود درد سے تڑپنے لگا۔ وہ اپنا سر پیٹتا لوگوں سے کہتا کہ کوئی اسے سکون دے، کوئی اس مچھر کو نکالے۔ اس کے درباری اسے لکڑی سے مارا کرتے تاکہ مچھر کی حرکت کم ہو، مگر یہ عذاب تھا جو اس کی سرکشی کی سزا تھی۔ کئی دنوں اور ہفتوں تک نمرود اس عذاب میں مبتلا رہا اور آخرکار ذلت اور درد کی حالت میں مر گیا۔ اس کی موت ایک پیغام تھی کہ جب انسان حد سے بڑھ جائے، خدا کو چیلنج کرے، معصوموں پر ظلم کرے اور خود کو سب سے بڑا سمجھے، تو پھر اللہ کی قدرت اسے وہیں سے گراتی ہے جہاں سے وہ سب سے اونچا دکھائی دیتا ہے۔ نمرود کی کہانی انسان کے غرور کی انتہا اور اس کے انجام کی بدترین مثال ہے۔ وہ بادشاہ جس نے زمین پر خدائی کا دعویٰ کیا، اس کی سلطنت مٹ گئی، اس کا نام ذلت کا نشان بن گیا اور اس کی لاش تک کو زمین نے قبول نہ کیا۔ آج بھی جب کسی انسان میں غرور آتا ہے، جب کوئی حکمران اپنی طاقت پر ناز کرتا ہے، تو نمرود کی مثال دی جاتی ہے۔ وقت کے ساتھ بہت سی قومیں آئیں اور گئیں، مگر نمرود کا ذکر ہمیشہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے اس سے لڑنے کی کوشش کی، اور جو اللہ سے لڑے اس کا انجام ہمیشہ رسوائی، تباہی اور بربادی ہوتا ہے۔ نمرود